قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ آپ لوگوں نے ایک بات غور کی ہوگی کہ لفظ تقوی آپ نے بہت بار سنا ہوگا، تقریروں کے ذریعہ، تحریروں کے ذریعہ، سوشل میڈیا پہ بھی بڑی اچھی اچھی تقریریں علماء کرام کی آپ سنتے رہتے ہیں۔ تقوی کا ایک معنی آپ لوگوں نے ڈر سنا ہوگا کہ ڈر، کہ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ میں یہاں پہ جو بات کرنے والا ہوں کہ ایک جب ہم بات کرتے ہیں ڈر کی، تو ایک جو ڈر دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ڈر، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ ڈر، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ عام طور پہ دنیا میں جب ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو ایک فطری طور پہ ہم اس چیز سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ اگر بچھو سے ہمیں ڈر لگتا ہے تو بچھو سے ہمیں نفرت بھی ہوتی ہے۔ اگر سانپ سے ہم ڈرتے ہیں تو سانپ سے ہمیں نفرت بھی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ اس سے ڈرتے ہیں تو آپ کو اس سے نفرت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا جو ڈر ہے، جو اللہ کا ڈر ہے، اس ڈر میں کہیں نفرت کی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ صرف اور صرف محبت کی جگہ ہے، رضائے الہی کی جگہ ہے۔ اللہ سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ ناراضگی ہمیں جو ہے وہ لے جاتی ہے رب کی طرف، کہ وہ ڈر جو ہوتا ہے وہ اس کو تقوی سے جو ہے تعبیر کیا گیا۔ قرآن مجید میں جو ہے اس کو تقوی سے اسی لیے تعبیر کیا گیا کہ کہیں دنیا والے، ایمان والے، یہ جو عام ڈر ہے اس کی طرف نہ چلے جائیں۔ یہ تقوی کا ایک خاص معنی ہے کہ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کی طرف بڑھ جانا، یہ ہے تقوی۔ ورنہ تقوی اگر ڈر کا معنی نہیں تو ایک عام مفہوم ہے کہ ڈر جو ہوتا ہے ہر انسان کے اندر ڈر موجود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر موجود ہے، تقوی موجود ہے، لیکن وہ تقوی کتنا اپلیکیبل ہے، کتنا ہم پریکٹیکل میں اس کو جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ تقوی کی بہت ساری ڈیفینیشن، تعریفیں آپ نے سنی ہوں گی، وہ تعریف، وہ ڈیفینیشن آپ خود فیل کیجئے گا ایک واقعے سے کہ تقوی ہوتا کیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ایسی ذات ہیں جو اسلام لانے والی سب سے پہلی ذات، مردوں سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ مولا علی ایمان لائے، مولا علی سے بھی پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی کون؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب سے پہلے امت میں نماز پڑھنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ بڑی مالدار عورت تھیں، بہت مالدار، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں تو اپنا پورا کا پورا مال اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں، اور ڈالنے سے پہلے ایک کام بڑا سیاسی جو ان کی نظر تھی، بصیرت تھی، وہ دیکھیے کہ تمام اہل قریش کو بلاتی ہیں۔ رسول پاک سے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، سارے قریش کے سرداروں کو بلا لائیے۔ جب تک وہ جاتے ہیں اور آتے ہیں تو آنگن میں پورا مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ادھر بیٹھی ہیں اور تمام سرداران قریش اس سائڈ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہا ہے، مال کا ڈھیر۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ اے رسول پاک، تمام قریش کے سرداروں کو گواہ بنا دیجئے کہ یہ جو میں مال دے رہی ہوں آپ کو، میں اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دے رہی ہوں، اور اس پہ آپ نے کوئی جبر اور کوئی جو ظلم نہیں کیا ہے، گواہ بنا دیا۔ وہ سارا کا سارا مال دے دیا، اور اتنی متمول، اتنی جو ہے عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والی عورت، اب دیکھیے کہ شیب ابی طالب میں رہی۔ شیب ابی طالب آپ کو معلوم ہے کہ ایک سوشل بائیکاٹ، 3 سال کے لیے ایک ایسی جگہ پہ بند ہو جانا جہاں پہ نہ کوئی آپ کو کھانے کی پراپر چیزیں مل رہی ہیں، نہ پراپر پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، نہ ہی آپ کا کوئی نکاح اور جو ہے جتنی بھی دنیوی معاملات ہیں سب کے سب بالکل بند، اور حالات اتنے بد سے بدتر حالات کو آپ امیجن کیجئے کہ جو لوگ کھاتے پیتے رہے ہوں، اچانک ان کو چمڑے، زمین پہ پڑے ہوئے چمڑے کہیں مل جائیں تو اس کو وہ چوس کر اٹھا کر کے دوسروں کو دے دیتے تھے۔ کوئی اگر کھجور کی گٹھلی مل گئی تو اس گٹھلی کو بھی چوس کر دوسرے کی زبان میں ڈالتے تھے کہ وہ اسے چوس کر تھوڑی سی لذت حاصل کر لے۔ ایسی حالت میں پہنچنے کے باوجود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کی کہ میں اتنے آرام سے پلی بڑھی اور آج مجھے اتنی مصیبت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ تقوی کی بنیاد پہ سارا کا سارا مال عطا کرنے کے بعد رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ اور جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ آخری بات یہ ان کی
کہ جب آپ کی موت کا وقت، آپ کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ایسے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر سر رکھ کر فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اللہ، کیا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ سب کچھ میں نے دیا، سب کچھ دے دیا، اپنی زندگی کو ختم کر دیا، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، میں نے تقویٰ کی وہ منزل حاصل نہیں کی جس منزل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا اور تقویٰ حاصل کرنے کا حق ہے۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ تم نے تقویٰ کا پورا جو ہے معیار حاصل کیا، تم نے تقوی کو مکمل طور سے حاصل کیا، تم بہترین عورت ہو اور تم نے میرا مکمل حق ادا کیا۔ تو پھر مسکراتی ہیں، فرماتی تب یا رسول اللہ میری چھوٹی سی خواہش ہے، وہ چادر جسے اوڑھ کر غار حرا میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور رب کائنات آپ پہ وحی نازل فرماتا تھا، میں چاہتی ہوں کہ بس وہی چادر مجھے میرے کفن کے طور پہ عطا کر دیں، کیونکہ مجھے قبر کے حالات سے، ہولناکیوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اللہ، کون فرما رہی ہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، سب سے پہلی مومنہ، تمام تر مال و دولت عطا کرنے والی۔ اور ایک خاص بات اور بتا دوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے اور حضرت خدیجہ دور کئی میل کا سفر طے کر آپ کے لیے کھانا پانی لے کر کے جاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبریل ادھر آؤ، مجھے خدیجہ کی ادا بڑی پسند آئی ہے، تم جاؤ آج رسول پاک کی بارگاہ میں اور کہہ دو کہ خدیجہ کے اوپر رب کائنات نے سلام عرض کیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور جب حضرت جبریل لے کر کے سلام چلتے ہیں تو راستے میں خیال آتا ہے کہ جب اللہ سلام بھیج رہا ہے تو کاش میرا بھی سلام پیش کر دیا جائے۔ تو جب وہ رسول پاک کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو لے کر تو اللہ کا سلام آئے تھے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ رب کائنات نے حضرت خدیجہ کے لیے سلام پیش کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر میرا بھی سلام پیش کر دیں تو کیا بات ہو۔ اللہ اللہ اللہ، تو وہ خدیجہ جن پہ اللہ کا سلام ہو، پوری دنیا کی ساری نعمتیں نچھاور کرنے کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی کہ مجھے نے تقویٰ کا وہ مقام حاصل نہیں کیا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سند عطا فرما دی کہ اے خدیجہ تم بہترین عورت ہو اور تم نے تقوی کا حق ادا کر دیا۔ تو کتنا عظیم ہے یہ تقویٰ۔ اللہ اللہ، اور اس تقوی کو اگر ہم دنیاوی اعتبار سے ہم آج کے دور میں اپنے اندر دیکھیں تو ہمارے اندر بڑی غلط فہمیاں جو ہے آ گئی ہیں، غلط فہمیاں نہیں بلکہ میں خوش فہمی کہوں گا۔ کچھ خوش فہمیوں نے ہم کو مار دیا ہے اور وہ خوش فہمیاں اتنی ہمارے اوپر غالب ہو گئی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں، اگر کسی نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، تھوڑا صدقہ کر دیا، عمرہ پہ چلا گیا اور کچھ کار خیر کر رہا تو اس کو لگتا ہے کہ میرا تو بیڑا پار ہے۔ لیکن وہیں حضرت خدیجہ کو اگر آپ دیکھیں تو سب کچھ کرنے کے بعد کیسا خوف ہو ان کے اندر۔ میں مثال دینا چاہوں گا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہیں۔ اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ ایمان لائیں اور ان کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت ملے۔ تو وہ عمر جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو وہ عمر ہوتے، ان کے حالات میں بتاؤں آپ کو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، صحابی رسول ہیں۔ کیسے صحابی ہیں؟ وہ ایسے صحابی ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کی تاریخ اور سیرت اگر آپ پڑھیں گے، ہر صحابی میں آپ کو ایک ایسی بات ملے گی کہ دوسرے میں نہیں ملے گی۔ ہر صحابی کو ایک چیز ضرور ممتاز کرتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے، جو بات کسی کو نہیں بتاتے اس بات کو حضرت حذیفہ بن یمان کو ضرور بتاتے تھے۔ اور ان کے بارے میں معروف تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی مر گیا اور اس کی نماز جنازہ میں اگر حذیفہ بن یمان شامل ہو گئے تو سمجھ لو کہ وہ منافق نہیں ہے۔ منافقوں کا علم حضرت حذیفہ بن یمان کو ہوا کرتا تھا کہ کون منافق ہے۔ کتنی اہم چیز تھی آپ کے پاس۔ تو تمام صحابہ کرام بار بار ان کے پاس آیا کرتے تھے کہ اے حذیفہ ذرا بتاؤ تو کون کون منافق ہے۔ لیکن چونکہ
پابندی تھی، اس طریقے سے نام ظاہر نہیں کر سکتے تھے، لیکن لوگ جانتے تھے جس کی نماز جنازہ میں حذیفہ بن یمان شامل ہو گئے تو تمام صحابہ کرام نماز پڑھ لیتے، اور جس سے آپ مڑ جاتے نکل جاتے تمام صحابہ کرام ان سے پھر جاتے۔ تو اس صحابی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ رات کو حضرت عمر بے چین ہیں، نیند نہیں آ رہی، اور نکل پڑے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان جب دروازہ کھولتے دیکھتے ہیں امیر المومنین تشریف فرمائیں، فرماتے ہیں ارے مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کہا نہیں، معاملہ کچھ ذاتی ہے، ذاتی معاملہ ہے، شخصی معاملہ ہے، اور مجھے آپ کے پاس آنا ہی تھا، مجھے بڑی بے چینی تھی۔ فرمایا کیا بات ہے بتائیے۔ تو حضرت عمر کا جملہ غور کیجیے اور سوچیے کہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد نبی ہوتے، عشرہ مبشرہ میں جن کو جنت کی بشارت پہلے ہی دے چکی ہے، اللہ وہ جا کر کے فرماتے ہیں حذیفہ بن یمان، حذیفہ ذرا مجھے بتانا کہیں میرا نام کہیں منافقوں میں تو نہیں؟ کیا فرماتے ہیں حضرت عمر جیسی ذات؟ فرماتے ہیں اے حذیفہ کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟ رسول پاک نے تمہیں سب کے بارے میں بتایا ہے۔ حضرت حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں امیر المومنین میں نے آپ کا نام جب بھی سنا ہے بھلائی کے ساتھ سنا ہے، آپ منافقوں میں سے نہیں ہیں۔ تب کہیں جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور ہمارے دل کا سکون کہاں چلا گیا؟ ہم کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑا جلدی سکون آ جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا صدقہ کر دیا کتنا سکون محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہے، وہ ہر ہماری بھلائی کا بدلہ دینے والا ہے، لیکن ہمیں ساتھ میں تقوی بھی رکھنا ہے اور اس پر توکل بھی کرنا ہے۔ تقوی اور توکل یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں گی تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا، اور تبھی ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے حاضر ہوں گے کہ روز محشر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو سرکار ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے اور رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ اب توکل علی اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ میں ڈیفینیشن نہیں بتاؤں گا، میں کچھ واقعے بتا کر کے آپ کو نکل جاؤں گا تاکہ آپ اس واقعے میں جا کر کے دیکھیں کہ اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، تقوی اور طہارت اور توکل ہوتا کیا ہے۔ بعض مرتبہ الفاظ وہ کہہ نہیں پاتے جو احساس کہہ دیتے ہیں۔ اللہ 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 توکل کی مثال حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ہارون رشید گزر رہے تھے، حج سے واپس لوٹ رہے تھے، گزر رہے تھے، دیکھا راستے میں بہلول دانا گزر رہے ہیں اور چہرے پہ تھوڑا سا پریشانی کے آثار نمایاں ہیں۔ تو حضرت ہارون فرماتے ہیں، ہارون رشید اے بہلول سنا ہے تم بڑے پریشان نظر آ رہے ہو آج کل، سنا ہے کہ تمہارے اوپر بہت قرضہ ہو گیا ہے، قرض میں ڈوب گئے ہو، اگر کہو تو تمہارا قرضہ اتار دوں، اگر کہو تو تمہارا قرضہ اتار دوں۔ تو بہلول دانا کا جواب سنیے اور توکل علی اللہ پہ غور کیجئے کہ فرماتے ہیں اے ہارون تمہیں لگتا ہے کہ جو رب تمہیں دیتا ہے وہ مجھے بھول جائے گا؟ اللہ 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 بہلول کیا فرماتے ہیں کہ ہارون تم بڑے بادشاہ ہو، رب نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑی برکتیں دی ہیں، بڑا مال و دولت، بڑا جاہ و حشم دیا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ جو رب تمہیں دیتا ہے وہ مجھے بھول جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، جب وقت آئے گا میرا رب مجھے بھی اتنا دے گا کہ میرا قرضہ بھی اتر جائے گا اور ممکن ہے کہ میں تم سے بڑا بادشاہ بن جاؤں۔ تو میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، مجھے اپنے رب پہ بڑا بھروسہ ہے، جیسا اس نے میرے لیے چن رکھا ہے، جیسی اس کی مرضی ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ اب آخری مثال میں آپ کو توکل کی دوں گا، بہت زیادہ وقت تو ہے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ، اس واقعے میں جائیے آپ اللہ پہ توکل، اس پہ بھروسے کی ڈیفینیشن خود تلاش کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چیز بڑی پسند تھی کہ ان کو عجیب و غریب قصے یا عجیب و غریب بات بہت زیادہ پسند تھی۔ کوئی خبر لے کر کے آیا کہ ہے امیر المومنین آج ہم نے دو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی شکلیں اتنی زیادہ مل رہی تھی، مشابہت اتنی زیادہ تھی کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنی مشابہت والے دو شخصوں کو نہیں دیکھا۔ کہا انہیں پکڑ کے لے کر کے آؤ، مجھے بھی دیکھنا ہے۔ لوگ گئے، ان کو بازار سے ڈھونڈا، پکڑ کر لے کر کے آئے بارگاہ میں۔ حضرت عمر ان کو دیکھتے رہے کہ واقعی اتنی زیادہ مماثلت، اتنی زیادہ مشابہت ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ اتنی عجیب بات تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو اس میں سے جو بڑا شخص تھا، دو شخص تھے، ایک عمر تھوڑا سا ادھیڑ ٹائپ کے تھے اور ایک ینگ تھے۔ تو اس میں سے جو ادھیڑ تھے جن کی عمر زیادہ تھی، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ ہماری شکلوں کو دیکھ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بڑا عجیب و غریب معاملہ دیکھ لیا ہے، اگر اس سے بھی عجیب بات میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کہا کیا ہے بتائیے، بڑی پسندیدہ بات تھی ان کی کوئی عجیب بات۔
تو فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے جہاد کے لیے نکلا، اللہ گھر سے جہاد کے لیے نکلا، اور میری بیوی اس وقت حاملہ تھی، میرے گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں جب گھر سے نکلنے لگا تو میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اپنی بیوی کے بطن کی طرف دیکھا، اس کے اندر بچے کو محسوس کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا کہ الہ العالمین، میں تیری راہ میں تیرے لیے نکل رہا ہوں، اور میں تجھ سے طلبگار ہوں کہ جب میں واپس لوٹوں تو میرا بچہ صحیح سلامت رہے، میرا بچہ صحیح سلامت رہے۔ جہاد کے لیے نکل گئے، کافی عرصہ گزر گیا، جب جہاد سے واپس لوٹے اور اپنے گھر کے دروازے پر جا کر دیکھتے ہیں تو گھر کے دروازے کی حالت خستہ ہے، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ارے میرے گھر کے اندر کا کیا معاملہ ہے، ایسے کیسے حالات ہو گئے، میری بیوی کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ سنو، جب تم سفر میں چلے گئے، اللہ کے لیے جہاد پہ نکل گئے، تو تمہاری بیوی بیمار ہو گئی، اور بیمار ہونے کے بعد وہ انتقال کر گئی، اور ہم نے دیکھا کہ تم موجود بھی نہیں ہو، تو ہم نے اس کو غسل دیا اور اس کی تدفین و تکفین کر دی، اس کو لے آ کر دفن کر دیا۔ تو اس شخص کو بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ چلو مجھے اپنی بیوی کی قبر کے پاس لے کر چلو، مجھے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں دفن ہے۔ لے کر کے چلے، جب وہ اپنی بیوی کے قبر کے پاس پہنچے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قبر